اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلاء مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے، جو کہ اسکرین پر ان کے ایڈریس موجود ہے، وہاں سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ایام عزا ہے اور 40 کا موقع ہے، زیارت کا موقع ہے، تو یہ تمام کے تمام موضوعات امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہم زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کر رہے ہیں، اور ایک حدیث تبرکاً عرض کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام و زیارتہ۔ فرمایا کہ خدا جس کی خیر چاہے اس کے دل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ زیارت ہی، اور زیارت حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی محبت اس میں ڈال دیتا ہے، یعنی حب حسین اور ان کی زیارت کی محبت یہ اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس کا شر چاہے، یعنی جس کی برائی چاہے، تو فرمایا کہ من اراد اللہ بہ سوء قذف فی قلبہ بغض الحسین علیہ السلام و بغض زیارتہ، اور زیارت کا بغض اس میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک خاص اہمیت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز آج کی اسی موضوع پر، زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے موضوع پر انشاءاللہ اپنے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد معراج خان صاحب سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے علم سے استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ سلامت رہے قبلہ، بڑی مہربانی، شکریہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ در واقع ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں، اور اس لیے کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی مختصر سی خدمت لے کر حاضر ہوئے۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں چونکہ کئی دن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، تو اسی عنوان سے میں بھی پہلا سوال جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وعلی الطاہرین۔ دیکھیے ایسا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا موضوع انتہائی دلچسپ اور انتہائی پرمعنی ہے، بے شک، کیونکہ سرکار کے جو شہداء امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو فضائل اور خصوصیات دی ہیں وہ دیگر کسی کو بھی عنایت نہیں کی۔ بے شک، اس زاویے سے زیارت امام حسین علیہ السلام بھی اپنے آپ میں ایک عظیم شرف ہے جی، اور ایک عظیم فضیلت ہے۔ صحیح، جیسا کہ ابتداً آپ نے ابھی اس حدیث کو عرض کیا کہ اللہ اگر کسی کے سلسلے میں خیر چاہتا ہے تو اسے زیارت امام حسین میسر کرتا ہے، بے شک، یا اس کے دل میں زیارت امام حسین کا شعور ڈال دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کے اوپر دال ہیں اور ثبوت ہیں۔
بے شک. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قدرت اور وسائل اور اسباب کی فراہمی کے باوجود امام حسین کی زیارت کو ترک کرے، امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہم ائمہ کی نگاہ میں آپ ہو جاتا ہے. تو اگر اس طریقے کی حدیثیں ہیں تو خوب یہ بات سمجھنے میں آسانی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا واقعی شرف اور ظاہر امام حسین کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. صحیح. پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی امام حسین کو امام مانتا ہے تو اس کے اوپر زیارت امام حسین واجب ہے. جی. ہر وہ انسان کے جو امام حسین علیہ السلام کو امام مان رہا ہے اس پر زیارت واجب ہے. سبحان اللہ. فضائل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو زیارت امام حسین کے نتیجے میں انسان کو میسر ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جو ظاہر امام حسین علیہ السلام کو دی جاتی ہے فضیلت کے عنوان سے، وہ یہ کہ اللہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان جو ہے تنگی سے مواجہ ہے، ہر انسان روزی کی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے. بالخصوص ان 2 برسوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حالات خراب ہوئے ہیں، معاشی حالات بدتر ہوئے ہیں، یا رزق اور روزی کی جو ہے وہ تنگی میں اضافہ ہوا ہے، برکتیں ختم ہوئی ہیں، یا یہ کہ جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا تصور امام حسین کی زیارت کے فضیلت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس کی فضیلت کے نتیجے میں اللہ جو کسی زائر کو دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کے، وہ اس کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق و روزی میں پرمختگار کے اضافہ کر دیتا ہے. جی. ہمارے کتاب مسائل الشیعہ، اس میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ شرف جو اللہ زیارت امام حسین کے نتیجے میں ظاہرین امام حسین کو دیتا ہے وہ نقل کیا گیا. پہلے تو یہ کہ اللہ رزق و روزی میں اضافہ کرتا ہے، سبحان اللہ. بے شک. دوسرے، ظاہر کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. صحیح. یہ بھی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے، زیارت امام حسین کے نتیجے بھی حاصل ہوتی ہے ہر اس ظاہر کو کہ جو امام کی قبر اطہر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے. آج ہر آدمی دیکھیے ان 2 برسوں میں کورونا جیسی مہلک بیماری سے نہ جانے ہمارے درمیان سے کیسے کیسے لوگ رخصت ہو گئے ہیں نا. وہ لوگ کہ جو باقاعدہ ہمارے سامنے ہنستے کھیلتے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہوئے چلتے پھرتے اچھے خاصے تھے، وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے. جی بے شک. باقی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی عمر کا بیمہ کرے، اپنی زندگی کو بیمہ کرے، تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ. فضیلت کو سمجھے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کہ عمر انسان جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. تیسرے، خطرات کو جو ہے وہ کیا ہے یہ زیارت دفع کرتی ہے. جو انسان کے اوپر خطرات آتے ہیں، اطلاعات مصیبتیں جو آتی ہیں، وہ کیا ہے زیارت امام حسین کی فضیلت کے زیر اثر وہ خطرات و بلیات جو ہے وہ کیا ہے انسان سے دور ہو جاتا ہے. جی. انسان کے جو گناہ ہیں، گزشتہ گناہ، وہ سب کیا بخش دیے جاتے ہیں. صحیح. یا یہ کہ فضیلت کے عنوان سے ایک چیز اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ شرف دیتا ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کو کہ اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ قیامت میں چاہے تو ایک ظاہر 50 آدمی کے شفاعت کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ایک ظاہر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں 50 آدمی کو شفاعت کا حق پائے. بے شک. امام حسین علیہ السلام کے قبر کے پاس جو ہے وہ دعائیں ظاہر کی ضرور مستجاب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بے شک. ملائکہ ظاہر امام حسین کے لیے دعا کرتے ہیں. صحیح. یہ فضیلت زیارت امام حسین کے نتیجے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یقیناً ملائکہ کیا ہے وہ بھی مستجاب الدعوات کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ حتماً قبول کرتا ہے. ان کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. صحیح. زیارت کرنے کا ایک شرف اور بھی ہے کہ ایک فضیلت اور بھی ہے زیارت امام حسین کہ جو آدمی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس کا نام اعلیٰ علیین کے درجے میں لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ مقام کے جس میں آپ کو سب کریں گے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا نام جو ہے وہ اعلیٰ علیین کے مقام میں درج کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک.
یہ سب زیارت امام حسین کی فضیلتوں میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی امام حسین علیہ السلام کے زیارت کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے وہ کیا ہے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ سب روایتوں میں بات بتائی ہے۔ یا یہ کہ زیارت امام حسین کے نتیجے میں انسان کو یہ فضیلت بھی نصیب ہوتی ہے کہ ایک زیارت امام حسین علیہ السلام 1000 حج کے برابر ہے۔ سبحان بعض اللہ، جگہوں پر سبحان برابر اللہ، قرار ملائکہ کو مأمور کیا جاتا ہے ظاہر امام حسین کے جو ہے وہ مال اور اس کی جو ہے وہ جان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ بڑا اکبر، بڑا شرف ہے اللہ اکبر، ظاہر امام حسین علیہ السلام کی جو امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت جو کیا ہے فرشتوں کے ذمہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کیا ہے اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روز قیامت پروردگار عالم اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جو ہے وہ فضیلت کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کو اللہ کیا ہے خود محافظ ہے اس کا، سبحان اللہ، اس کی حفاظت۔ کہتے ہیں روایتوں میں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پہلا قدم جب اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہے بخشا ہوا تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ پہلے ہی قدم زیارت امام حسین کے اکبر، اللہ دوسرے قدم میں وہ واقعی کیا قرار پاتا ہے، اور تیسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو وہ بارگاہ معبود میں مقرب قرار پاتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، یعنی اسی زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے زیر اثر اسے قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ بہترین توسل ہے قرب الہی کا زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اگر واقعی کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے خرچ کرنا جی، ایک جو ہے وہ درہم 10,000 درہم کے برابر جو وہ کیا ہے آخرت میں سے اس کا عوض ملے گا۔ سبحان اللہ، ایک درہم یہاں خرچ کرتا ہے روایت میں 1000 درہم جو گیا 10,000 درہم اسے آخرت میں ملے گا۔ بے شک، قیامت میں ہر کوئی آرزو کرے گا اللہ، جو اللہ، فضیلتیں نصیب ہوں گی ظاہر امام حسین کو، قیامت میں ہر کوئی آرزو کرے گا کہ کاش یہی مرتبہ وہ جو ظاہر امام حسین کو ملا ہے وہ ہم کو ملا تو کاش ہم بھی سبحان امام حسین بے شک، قیامت میں ظاہر امام حسین علیہ السلام نور کے سفرے میں بیٹھے، سفرے نور سے جو وہ کیا ہے بے شک، اس کے علاوہ روایت میں ہے کہ وہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ جوار جناب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ جوار علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جوار جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں کیا ہے وہ داخل ہوتے اللہ ہیں کے نزدیک ہو۔ بے شک، بے شک، اس کے علاوہ جو ہے وہ فضیلت امام حسین کے نتیجے میں ایک چیز اور انسان کو ملتی ہے۔ زیارت امام حسین کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو واقعی ظاہر امام حسین علیہ السلام ہے وہ دوسروں سے 40 سال پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احیان میں 40 سال پہلے اسے کیا ہے جنت میں دخول ملے گا، اس کے 40 سال کے بعد اس کے لوگ کیا ہے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بے شک، پروردگار عالم جو ہے زیارت امام حسین کے صدقے میں اس کی دنیاوی اور اخروی ساری جو ہے وہ مہمات کو کیا ہے حل کرے گا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ بے شک، بے شک، حدیث معصوم علیہ السلام ہے کہ ہر نیکی سے بلندر ایک نیکی ہے لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو شخص یہ چاہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید بلایا جائے، شہید محسوس کیا جائے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اپنا مشرف ہو۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ بہت خوبصورت، جی بسم اللہ۔ یہ فضیلت اس لیے بھی ہے، یہ ساری فضیلتیں یہ تو بہت مختصر ہے، اگر بہت ساری فضیلتوں آپ گفتگو کریں شاید جو ہے وہ اسی پر ختم ہو جائے۔ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام لا تعداد ہے۔ بے شک، بے شک، وہ مختصر یہ کہ جتنی بھی فضیلتیں رکھی گئی زیارت امام حسین کے سلسلے میں ظاہر کے لیے یا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے
کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا خون خون خدا ہے. صحیح. اللہ آپ کو سبحان اللہ. ہر وہ شخص کی جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے یا زیارت امام حسین سے مشرف ہوتا ہے وہ واقعاً اللہ تعالیٰ کے جو وہ بارگاہ میں جا کے اس کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے. اللہ یعنی امام حسین کی زیارت کرنا گویا خدا کی زیارت کرنا. اللہ یہ ساری فضیلتیں کیا ہے اس لیے میسر ہوتی ہے انسان کو کہ خون حسین چونکہ خون خدا بند کریم ہے اس لیے ظاہر امام حسین بھی ظاہر خدا بند کریم. بے شک. بس اگر یہ یقین ہے تو جو وہ ہزاروں اور لاکھوں فضیلتیں ہوں تو انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنی فضیلتیں اور اتنے ثواب اور اتنے اجر کیوں کر معین کر سکتا ہے. یقیناً یقیناً. جی قبلہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جس کو کہا جائے کہ فضائل کا ایک دریا ہے اور آپ نے پیش کیا جو ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو اور یقیناً جو مومنین سماعت فرما رہے ہیں ان کے لیے اور جب زیارت کریں گے اس معرفت کے ساتھ اس فضیلت کو جانتے ہوئے تو ان کو زیادہ لطف حاصل ہوگا. ایک سوال قبلہ میں بڑھاتا چاہوں کہ یہ تو انسان جب کربلا آئے گا تو زیارت کرے گا تو اس کو یقیناً یہی ثواب ملے گا. وہ حضرات جو کہ کسی مشکل کی وجہ سے کربلا نہیں آ سکتے تو وہ دور سے کیا زیارت امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے بہت عمدہ سوال ہے یہ. آج کے زمانے میں یا گزشتہ ادوار میں بھی بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں مومنین کو مومنات کو. ظاہران امام حسین علیہ السلام کو مالی مشکل ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشی مشکل ہوتی تھی مسافرتی مشکل ہوتی تھی. اس لیے جو ہے وہ ائمہ معصوم علیہ السلام نے دیکھیے امام حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ لاکھوں مصیبتیں آئیں انواع اقسام کی مصیبتیں آئیں لیکن امام حسین علیہ السلام کبھی اپنے چاہنے والے کو پریشان اور مصیبت زدہ نہیں دیکھنا چاہیے. شاید دور سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کہ اگر کسی کو معاشی مشکل ہے مسافرتی مشکل ہے مالی مشکل ہے جانی مشکل ہے قبر امام حسین تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے کوئی چیز مانے آج تو الحمدللہ اس طرح کی دشواریاں نہیں ہیں. اللہ سب کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ اس کی مالی اور معاشی مشکل جو ہے وہ کیا ہے ختم ہو اور اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ کیا ہے پوری طریقے سے آزادانہ طور پر سرکار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے. قدیم ادوار میں یہ مشکلات تھیں کہ آدمی جو ہے وہ مالی طور پر معاشی طور پر جانی طور پر خطرات کا سامنا ہوتا تھا اس لیے وہ نہیں جا پاتا تھا قبر امام حسین تک. کہیں جو ہے وہ لوٹیروں کا خطرہ کہیں جو ہے وہ پیسے نہیں ہے کہیں جو ہے وہ آذوقہ نہیں ہے کہیں سواری نہیں ہے یا کہیں مثلا صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے موقع اور جو ہے وہ زمان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے مناسب نہیں ہے کہ آدمی جا سکے. اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے دور سے زیارت کرنے کا جو ایک تصور پیش کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت دلچسپ اور بہت سادہ اور بہت سہل اور آسان بھی ہے. صحیح. اور یہ بات ہمارے ناظرین اور سامعین اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دین کسی طریقے سے بھی بالخصوص ائمہ اطہار اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی کسی مشکل میں گرفتار نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ ائمہ اطہار کی ہی روایتیں موجود ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بندہ مومن یا ہمارا کوئی شیعہ مومن جو ہے کیا ہے مشکل میں گرفتار ہوتا ہے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہم بھی احساس کرتے ہیں درد کا اس کے درد کی. اس لیے امام کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا چاہنے والا کسی طریقے کی مشکل میں گرفتار ہو. لہذا اسی عنوان سے دور سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ اگر بندہ مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف اور اجر کیا ہے دور سے ہی کیوں نہ ہو امام فرماتے ہیں کہ وہ اس شوق میں کیا ہے مر جانا گوارا کرے گا. اللہ صحیح. اور امام حسین علیہ السلام کا جو کیا ہے جو اجر معین ہے وہ کیا ہے وہ بے انتہا ہے. لہذا وہ اجر جو ہے وہ آدمی چاہے تو دونوں راستوں سے حاصل کر سکتا ہے نزدیک جا کر کے بھی زیارت امام حسین کر کے اور دور سے بھی. دور کے تصور کے لیے ہمارے علماء نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان زیارت عاشورہ کی پابندی کرے. زیارت عاشورہ بہترین ذریعہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. یا اس کے علاوہ
بہت ساری روایتیں ہیں کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام نے یا امام باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، کھلی فضا میں جاؤ اور وہاں پر جا کر کے جو ہے وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے اور جو ہے وہ تھوڑا سا داہنی طرف کھڑے ہو کر کے اور قبر زیارت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین۔ امام نے ضمانت دی ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں بھی وہی ثواب ملے گا دور سے زیارت کرنے کی بنا پر یا اتنا ہی سلام کرنے کی بنا پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین کا کہہ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اجر و ثواب وہی ہے کہ جو نزدیک سے آ کر مباشرہ زیارت امام حسین کے قبر کی زیارت کو۔ طریقہ یہی ہے کہ امام نے فرمایا، روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ ابن ابی عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری قبر سے دور ہو تو کوئی مشکل نہیں، کھلی فضا میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، جو ہمارے رائت میں ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرو اور ہمارے قبر کی طرف اشارہ کر کے ہمیں سلام کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں، اچھا کوئی صاحب نہ سوچے کہ پتہ نہیں یہاں سلام کرتے ہیں ہمارے امام کو پہنچتا نہیں پہنچتا۔ امام نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے سلام ہم تک پہنچتے نہیں، بے شک تمہارے سلام ہم تک پہنچتے بھی ہیں۔ صحیح۔ یا اس کے علاوہ ایک روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ پہلے غسل کرو، پھر 2 رکعت نماز ادا کرو زیارت امام حسین کی جو ہے وہ نیت سے اور جو ہمارے یہاں رائج ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بلندی پر جا کر کے امام کی زیارت پڑھو۔ اس زیارت کے لیے خاص طور سے زیارت عاشورہ کا بیان ملتا ہے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں اور بہت ساری تاکیدیں موجود ہیں علماء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، کہ جو انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے، اس کے حاجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ زیارت عاشورہ کے لیے بھی کیا تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کے ہر روز زیارت عاشورہ کی ہم لوگ پابندی کر سکیں تاکہ واقعی زیارت امام حسین علیہ السلام کا جو اجر و ثواب دور سے بھی حاصل ہو سکے اور واقعی امام کے چہرے ہمارا شمار بھی ہو سکے۔ زیارت عاشورہ کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان میں پڑھی جائے اور کی جائے۔ اس زیارت کے لیے بے انتہا تاکید ہے، کسی بھی زمانے اور کسی بھی مکان پر اس کو پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے دور کی زیارت جو ہے، دور سے جو کی گئی زیارت ہے، اس کا ثواب بھی معصوم علیہ السلام کے بیان اقدس کے ذیل میں نزدیک سے زیارت کرنے والے کے ثواب کے بعد۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے پہلے زیارت جو کہ کربلا میں کی جائے اور دور سے زیارت کا بھی طریقہ بتا دیا۔ آخر کار ہر چیز کے کوئی نہ کوئی ثمرہ ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام کے کیا برکات ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے، اسی کتاب وسائل الشیعہ میں جو ابھی ہم نے آپ کو فضیلت کو عنوان سے بات کی تھی، اسی میں جو ہے وہ انہی روایتوں میں برکات اور اجر و ثواب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اور خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں رکھی ہیں وہ کسی اور کے لیے بھی نہیں رکھی ہیں۔ صحیح۔ یعنی کربلا کی زیارت میں اللہ نے جو شرف اور جو فضیلت رکھی ہے، جو برکات رکھی ہیں، وہ کعبے کی زیارت میں بھی اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو روایات میں لفظ استعمال ہوا ہے زیارت امام حسین کے سلسلے میں، یا جو روایات میں مثلا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو تاکیدات بیان کی گئی ہیں زیارت کربلا کے لیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کعبے کے لیے بھی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے۔ بے شک۔ زیارت کعبہ کے لیے بھی وہ برکتیں اللہ نے نہیں طے کی ہیں کہ جو زیارت کربلا کے لیے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک۔ اور اس عنوان سے بھی زیارت کربلا اور زیارت امام حسین علیہ السلام بالکل منفرد ہے، اور شاید اسی لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کو 1000 حج اور بعض روایتوں میں 1000 عمرے کے برابر یا اس سے زیادہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور مکتب تشیع میں یہ سب سے اہم تکلیف کا نام ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام مکتب تشیع میں سب سے اہم تکلیف کا نام ہے۔ یعنی جو کہ ہماری وہ ساری زیارت امام حسین علیہ السلام سے اسی بنیاد پر ہم یہ آپ کی خدمت عرض کریں گے کہ زیارت امام حسین کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان مکتب تشیع سے جڑا رہے۔ سب سے اہم تکلیف اگر کسی شیعہ کی ہے اس مکتب میں رہتے ہوئے وہ زیارت امام حسین ہے۔ اس کے لیے متعدد روایات موجود ہیں جہاں امام نے اپنے اصحاب
کی بعض دفعہ سرزنش بھی کی ہے. جب یہ پوچھا کہ کب سے تم نہیں گئے زیارت کے لیے تو کہا کہ 1 مہینے ہو گئے. تو امام نے سرزنش بھی کی ہے کہ کیوں نہیں گئے. اس لیے کہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ برکات و ثمرات زیارت ابی عبداللہ حسین سب سے الگ اور جدا گانا ہے. ٹھیک ہے. برکات زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے من جملہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ختم دعا. فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہے وہاں سکونت اختیار کرتا ہے, زیارت کی غرض سے جاتا ہے آدمی ساکت وہاں ٹھہرتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 روز بھی کربلا میں ٹھہرے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ٹھہرنے کے ثواب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی جو 1 دن میں کربلا میں ٹھہرے تو 1000 مہینے ٹھہرنے کے برابر ہے. ہر وہ قدم کے جو امام حسین کی زیارت کے لیے اٹھتا ہے جو ہے وہ ہر قدم پر اللہ حج اور عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. امام کی یہ بھی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ زیارت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا ثواب وہی ہے کہ جو شہدائے بدر کا شہادت کے بعد ہے. اللہ یعنی وہ آدمی کو السلام سے مشرف ہوتا ہے اس کے لیے برکت یہ رکھی ہے کہ جو اللہ نے شہدائے بدر کے لیے معین کی ہے. بے شک بے شک. یا اس کے علاوہ زیارت حسین کی برکت میں یہ بھی ہے, ان کے زیارت کے اثر میں یہ بھی ہے کہ وہ کوئی آدمی کہ جو 1000 درہم صدقہ دے اور وہ صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو وہ زیارت کرنے کے ثواب. اس کے علاوہ 1000 جو ہے وہ روزہ رکھنے کے برابر بھی بعض جگہوں پر آگے برکت ہے. زیارت حسین کا جو ہے وہ اثر یہ ہے کہ 1000 روزہ رکھنے کے برابر اس کے. یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ اگر کوئی آدمی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو وہ گویا پیغمبر مرسل اور امام عادل کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. جی. اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کرتا ہے, اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہم نے کہ حقیقت یہ ہے کہ روایت میں کہ وہ امام حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ خدا بند کریم کی بھی زیارت کرتا ہے. اور اس سے جو ہے وہ ایسے آدمی سے کہ جس نے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہوگی قیامت کے دن اس سے رسول اللہ مصافحہ کریں گے, اس سے ملائکہ مقربین مصافحہ کریں گے, ہاتھ ملائیں گے. تو بے شک امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ کیا ہے ان کی زیارت کا شرف یہ ہے, برکتیں یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ دنیا کے کسی بھی فرد نے اور یا ان کے خانوادے نے جو قربانی دی ہے دنیا کے کسی خانوادے نے جو قربانی نہیں دی, انہی قربانیوں کے زیر اثر اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں امام حسین کی زیارت میں ان کے زائر کے لیے, یا وہ برکتیں جو امام حسین علیہ السلام نے مخصوص کی ہیں ان کے زائرین کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی ایسی ہے کہ جیسی کسی کی اور قربانی نہیں ہے. یقیناً یقیناً. جی قبلہ بس ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام. آزاداری کا سلسلہ جاری ہے, پورے دنیا میں آزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور آزاداری شوق سے ہو رہی ہے. تو وقت کے امام جو ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام, سوال اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت عمدہ سوال ہے, بہت عمدہ سوال ہے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ سوال پیش کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مولا آپ کی خدمات کو قبول کریں. عرض کرنے کا مقصد یہ اس سلسلے میں کہ آزاداری کیا ہے صحیح معنوں میں آج تشیع کی شناخت ہے, ہماری پہچان اگر واقعی کچھ ہے تو آزاداری. آزاد ایسے کہ شہداء آزاداری صحیح معنوں میں وہ احساس ہے. آزاداری احساس کرنا ان مظالم کا, ان مصائب کا کہ جو امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے گئے, یا ہر وہ شخص کے جس کے دل میں یہ احساس پایا جاتا ہو کہ امام حسین علیہ السلام پر کون سی مصیبتیں اور بلا نازل ہوئی تھی میدان کربلا میں, باقی وہی آزادار ہے. اور وہی شخص جو ہے وہ کیا ہے امام حسین کا آزادار کہے جانے کے لائق ہے. لیکن یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دنیا میں چاہے جتنا بھی حساس انسان ہو یا جس کا دل جو ہے وہ امام حسین کے لیے چاہے جتنا جو ہے وہ حساس ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو جس قدر بھی احساس کر لے,
یقینی طور پر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو شریف سے زیادہ اس کا دل حساس نہیں ہو سکتا ہے، اور اس جو ہے وہ شخصیت جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے، ان کے اوپر اٹھائے جانے والے مظالم اور مصائب کا احساس امام زمان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بس واضح ہے کہ عزادار سب ہیں، لیکن واقعی عزادار جو ہے امام زمان علیہ السلام ہے۔ دو دلیلیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جتنا حساس قلب ناظرین ہے امام عصر و زمان ہے، اتنا حساس ہمارا دل نہیں ہے۔ جی بے شک، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، وہ حجت اللہ ہے، وہ آخر ہیں، وہ امام ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ اسی خاندان کے ہیں، وہ اسی نسل کے ہیں، وہ ذریت امام حسین ہیں، وہ نسل امام حسین کی جو ہے وہ فرد فرید آخری فرد ہے، ٹھیک ہے، وہ امام ہیں۔ وہ جو قلب رکھتے ہیں، وہ جو احساس رکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ کیا ہے امام کے مظالم اور مصیبتوں کو احساس کر کے دو قطرے آنسو بہا کر کے عزادار کہا جا سکتا ہے ہمیں، اور ہم کہلانے کے لائق ہیں، تو یقین کیجئے کہ امام زمانہ کا دل کہیں زیادہ حساس تھا۔ یقین بے شک، امام کا قلب ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ حساس ہے۔ امام حسین ان کی مصیبتوں کے زیادہ واقعی عزادار اگر کوئی ہے تو امام زمانہ۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہت کرتے ہیں تو پانی اپنی آنکھوں سے بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن سرکار امام عصر و زمان حجت اللہ تعالیٰ پر جو شریف خود بیان فرماتے ہیں کہ جب بزرگوار ہم آپ کے غم میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یقیناً اس حدیث کے روح سے، اس بیان کے روح سے، اس جو ہے وہ کلمہ اقدس کے روح سے یہ بات ثابت ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ہم سب سے بہتر عزادار، اس لیے کہ ان کا دل زیادہ حساس ہے، ان کے پاس جو وہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کا زیادہ جو ہے وہ کیا ہے درد ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم تو سنتے ہیں، انہوں نے ان غموں کو دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، دل کے بنا پر اللہ نے انہیں کمال دیا، وہ کمالات کے بنا وہ انہوں نے کربلا کے مظالم کو دیکھا بھی ہے، وہ دیکھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں، ہم اور آپ تو صرف سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عزادار ہونا اور امام زمانہ کا عزادار ہونا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ وہ بھی عزادار ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ واقعی عزادار امام حسین ہم نہیں ہے، بلکہ واقعی اور خالص عزادار امام حسین علیہ السلام اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو امام حسین، بے شک، کہ جو فرماتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، پیام عزاداری کے عنوان سے ہیں، زیارت کے عنوان سے، یا امام زمان علیہ السلام؟ یہ تو جو آپ نے پیش کی، ایک زیارت امام حسین، فضیلت زیارت امام حسین، یا برکت زیارت امام حسین، یا پھر عزاداری، ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کہہ سکیں یا کوئی بات پہنچا سکیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام اور جو ہے وہ ذمہ داران قوم، آپ لوگ سب اس کام اور یہ عظیم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر گفتگو کی جائے واقعی اپنی اصلاح کی غرض سے اور اپنے لیے اگر کوئی بات کہی جائے تو انہی چیزوں کی طرف توجہ دی جائے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کو اہمیت دی جائے، یہ ترک نہ ہونے پائے۔ اگر کسی طریقے کی واقعی جو ہے وہ مشکل ہے تو ٹھیک ہے کہ آدمی نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش کرے کہ قبر زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور کریں، اور نہ کر سکے تو حد اقل جو روایتوں میں وارد ہے کہ دور سے اپنے گھر کی چھت پر جائیں یا کھلی فضا میں جائیں، زیر آسمان جا کر کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے فریضے کو ادا کریں، اور عزاداری کو ویسے برپا کریں جیسے امام زمان چاہتے ہیں، جیسے عزاداری کی جو کیا ہے تنظیم، جو اس کا اہتمام ہمارے بقیہ ائمہ نے کیا، اس طریقے سے سادگی کا خیال رکھیں۔ عزاداری میں سادگی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام سادگی کی بنیاد پر ہے، غم و اندوہ کے احساس کی بنیاد پر ہے، زیادہ یہ غم و اندوہ اور یہ سادگی ہماری عزاداری میں باقی رہنا چاہیے، تاکہ اس عزاداری سے اور باقی زیارت امام حسین سے یا وجود عقد سے امام حسین علیہ السلام سے ہم سب استفادہ کر سکیں، اور دنیا کو ان کے پیغامات سے روشناس کرا سکیں، تاکہ دنیا اور امام حسین علیہ السلام سے نزدیک تر ہو سکے، ان کے پیام کو، ان کے پیغامات کو، ان کی باتوں کو، ان کے اہداف کو ہم بھی سمجھیں، دنیا والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم خود سمجھیں کہ اہداف امام حسین علیہ السلام کیا ہیں اور پیام امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، اور اس کے بعد دنیا والوں کو بھی سمجھائیں، تاکہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے
نزدیک سے نزدیک تر ہوں. یقیناً وہ لوگ کہ جو اسلام کے چوکٹ پر آ گئے وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں، وہ موفق ہیں اور وہ سربلند ہے. لہذا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سربلند ہو، موفق اور کامیاب ہو، تو اسے زیادہ سے زیادہ قلبی طور سے، عملی طور سے، عقیدتی طور سے، ذہنی طور سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے وجود مقدس سے، ان کی ذات اقدس سے قریب ہونا چاہیے. اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے، تقوی کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور عزاداری کے لحاظ سے، زیارت ہو جائے وہ کیا ہے مقدسات کے لحاظ سے اپنے آپ کو امام کے نزدیک پہنچائیں تاکہ ہماری زندگی کیا ہے کامیاب و کامران ہو سکے اور ہماری باتوں میں اثر بھی ہو سکے اور ہماری نسل کو آنے والے خطرات سے محفوظ رہ سکے، مومنات آنے والے خطرات سے محفوظ رہ سکے. انہی اذکار اور انہی ذکر مقدس اور انہی کلمات مقدس کے سائے میں ذیل میں اللہ سے دعا ہے کہ معبود ہم سب کو زیارت کربلاء کے شرف سے مشرف فرما اور وہ سارے مومنین مومنات، وہ سامعین و ناظرین کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا مسلسل امام حسین علیہ السلام کے حرم سے شائع ہونے والے پروگرام کو، نشر ہونے والے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، معبود کی ساری جو شہداء نصیب فرما اور برکات زیارت ہے امام حسین علیہ السلام شرف فرما. ہمارے اعمال کو برکات پاکاں میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہمارے اعمال سے قلب ناظرین امام حسین زمان کو راضی و خوشنود فرمائے اور امام کے ظہور میں معبود تعجیل فرمائے. ہم کو الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلاء مقدسہ میں آپ کی طرف سے یقیناً نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں. آپ کی پوری ٹیم سے ہم دعا کے لیے التماس کریں گے، آپ ہمارے لیے بھی، ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو باقی بیمار ہیں یا مرض میں مبتلا ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، ہم سب کے مخلوقین کے لیے، علوم دراجات کے لیے اور خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے. آپ ضرور وہاں دعا کریے اور آپ کی ٹیم کے افراد سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ دعا کریں. خطبہ امام حسین علیہ السلام جہاں دعا کے قبولیت کی ضمانت لی گئی ہے، آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، اپنی ٹی وی کے سامعین و ناظرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ سے کو آسان کرے، سب کو پورا کرے. بحق محمد اور آل محمد بالخصوص بحق حضرت امام حسین علیہ السلام. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ آپ سے بھی انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا محمد معراج خان صاحب چنائی مدراس سے. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے. اور جب انسان سوچتا ہے تو ایک سمندر ہے، فضائل کا ایک سمندر. اہل بیت کی کسی کی پہلو کو بھی آپ لے لیجئے، کوئی بھی پہلو ہے وہ یقیناً ایک فضائل کا ایک سمندر ہے. لیکن اسی میں سے اہل بیت کے فضائل میں سے ان کے قبور کی زیارت کرنا، اس کے باب میں بہت سارے احادیث روایات جو ہے وہ وارد ہوئی ہے. اور تمام معصومین کے لیے، فقط یہ نہیں کہ ایک معصوم کے لیے، تمام معصومین کی زیارت جو ان کی قبور کی زیارت ہے. اولاً تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے معصوم نے فرمایا کہ جب بھی آپ زیارت کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے زیارت نہ کرے کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچ کے زیارت کرے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے. اس طریقے سے زیارت کرے. اور یہ دوسری بھی ایسی کچھ روایت ہے کہ امام نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ امام یعنی دنیا میں موجود ہے اور اس کی زیارت ہو رہی ہے. تو قبر کی جو زیارت ہے یقیناً وہ ایسی ہی ہے جیسے خود معصوم کی آپ زیارت کر رہے ہیں. اس کا ثواب یہ ہے کہ خود اگر جیسے آپ نے مثلا قبر پہ جا کے ہاتھ لگا دیا اور ہاتھ کا بوسہ لے لیا، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے معصوم کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا ہو. اس قدر یعنی یہ اجر و ثواب ہے کہ جو حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یا دوسرے معصومین کے
قبور کی زیارت کے لیے آپ عشق کاظمین ہے، سمرہ ہے اور مشہد مقدس ہے، جہاں پر بھی ہے اہل بیت کے قبور ہے وہاں کی زیارت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ انسان کہیں کہ ہم گویا کہ معصوم اس دنیا میں موجود ہے اور ہم براہ راست ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب بھی کچھ اسی انداز سے ملتا ہے کہ گویا کہ آپ جو زیارت کر رہے ہیں ثواب آپ کو وہی ملے گا کہ جیسے گویا آپ آج سے 1400 سال پہلے مثلاً اگر ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے، براہ راست زیارت کرتے، اور اسی طریقے سے ان کی قبر کی زیارت بھی بالکل اسی معنی میں اس کا زیارت جو ہے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو ایک روایت جو ہے وہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس موجود ہے۔ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں، اور کتاب شریف وسائل الشیعہ میں شیخ حر عملی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما من احد یوم القیامہ الا وهو یتمنی انہ زار الحسین ابن علی علیہ السلام۔ فرمایا روز قیامت ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ تمنا نہ کرتا ہوگا اور یہ اس کی خواہش نہیں ہوگی، اس کی آرزو نہیں ہوگی کہ کاش وہ بھی زائر امام حسین علیہ السلام ہوتا۔ کیوں؟ پھر اس کی وجہ بھی بیان کرتے، لما یرا لمن یصنع بزوار الحسین ابن علی علیہ السلام من کراماتہم علی اللہ۔ فرمایا جب ان کو یہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے جو سلوک ظاہر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے روز قیامت کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ شخص جو ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ کاش میں بھی ظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتا۔ اس روایت سے خود ایک فضیلت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے زائر حضرت امام حسین علیہ السلام کی، جو روز قیامت اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا۔ البتہ اس دنیا میں بھی برکات بہت زیادہ ہے، جیسے مولانا نے بھی روایت پڑھی، اور اس دنیا میں بھی جو ثمرات ہے، جو برکات ہے زیارت کے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن روز قیامت جو ہے اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوگی کہ لوگ جب زائر امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ کاش ہم بھی زائر حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو فضیلت ہے اور جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ جو ایک آنسو حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جاری کر لے، روز قیامت کی سختیاں جو کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اتنی زیادہ سختیاں ہوگی کہ لوگ جو ہے وہاں پر بڑی سخت مشکل میں ہوں گے، لیکن اس دور میں زائر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آرام میں ہوگا، اور اس کے کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے جو کہ تمام کے تمام لوگ روئیں گے، جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے، جس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا ہے، اس کے آنسو نہیں نکلیں گے، یعنی وہ جو ہے صرف اس کی آنکھ جو ہے وہ آرام میں ہوگی، باقی تمام جو ہے وہ عذاب سے رو رہے ہوں گے، چونکہ روز قیامت جو ہے وہ سخت روز ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام اور عزادار امام حسین علیہ السلام، یقیناً زائر بھی عزادار ہی ہے، چونکہ عزادار ہی زیارت کے لیے آئیں گے۔ البتہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ کچھ ایسی شخصیت ہے کہ شیعوں سے ہٹ کے دوسرے لوگ بھی اگر اہل مطالعہ ہے اور انسانیت پسند لوگ ہیں اور وہ انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی جب امام حسین علیہ السلام کے کردار کو اور تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں بھی محبت آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اربعین میں جو ہے وہ کبھی کبھار کیا زیادہ دفعہ دیکھتے ہیں کہ اکثر غیر مسلمان لوگ، جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی اربعین میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ دن جو ہے نہایت ہی مقدس دن ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، چونکہ مشکلات کا حل جو ہے وہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔